السلام سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک الحمدللہ شکر کیا گڈ نیم ہے جناب کا؟ بابر سمرا میاں صاحب کے استقبال کے لیے آئے ہیں. میاں صاحب پاکستان تشریف لے آئے ہیں, کچھ ہی دیر میں یہاں پہ پہنچیں گے وہ. تو اس کے بارے میں ہمیں یہ بتائیں کہ میاں صاحب سے کتنی محبت ہے آپ کو, اس کے بارے میں اظہار کریں میاں صاحب. سر میاں صاحب ہی ہیں واحد جو پاکستان کی ترقی کا اور خوشحالی کا ایک ذریعہ ہے. بس ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف ہی ہے جو پاکستان میں ترقی لا سکتا ہے, خوشحالی لا سکتا ہے. اس کے علاوہ میں نہیں سمجھتا کوئی اور آپشن ہے ہمارے پاس. میاں صاحب کی آنے سے پاکستان کی جو مہنگائی ہے اس کو کنٹرول کر پائیں گے؟ انشاءاللہ ہم 2017 والا سسٹم دیکھ رہے ہیں. میاں صاحب آگے تھوڑی سی انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا, لیکن انشاءاللہ دوبارہ 2017 والا کم از کم ٹارگٹ ہے میاں صاحب کا, اور ہمیں امید ہے کہ میاں صاحب وہ ٹارگٹ ضرور اچیو کریں گے انشاءاللہ. میاں صاحب کی محبت میں کوئی شعر سنا دیں ہمیں. میں تو یہ کہہ سکتا ہوں, ایک باری پھر شیر, ایک باری پھر. جی السلام علیکم سر. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. ہمیں بالکل کیا نام ہے جناب کا؟ ہمیں فاضل حسین نام ہے. کہاں سے آئے ہیں آپ؟ ہمیں گلگت بلتستان سے آئے ہیں. کتنے بندوں کی, کتنی گاڑیوں کی ریلی کے قافلے کے ساتھ آئے ہیں آپ؟ تقریباً ہم صوبائی صدر گلگت بلتستان حافظ ابو الرحمان کی قیادت میں تقریباً 300-400 سے زیادہ چھوٹی گاڑیاں تھیں, 20-25 کوسٹرز تھے, 3-4 بس تھے, اور تقریباً 2-3 ہزار تک ہم گلگت بلتستان سے آئے ہیں. میاں صاحب سے آپ کی محبت ہے, ان کے لیے آپ یہاں پہ استقبال کے لیے آئے ہیں. میاں صاحب جو ہے وہ آنے والی جو پالیسیاں ان کے بارے میں کوئی آپ بتائیں گے کیا نئی پالیسیاں نون لیگ کی؟ انشاءاللہ میاں صاحب نے اس سے پہلے بھی پاکستان نہیں بلکہ پورے مطلب گلگت بلتستان میں بہت زیادہ ڈیولپمنٹ کی تھی. اس کے بعد آل اوور پاکستان میں بھی دیکھو تو نون لیگ نے باقی جماعتوں کے نسبت نون لیگ نے اچھا کام کیا ہے. تو ہم میاں صاحب سے امید رکھتے ہیں کہ اس سے زیادہ کام کرے گا, اور ہم اس سے زیادہ جذبے کے ساتھ میاں صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے شکر الحمدللہ. جی کیا گڈ نیم ہے جناب کا؟ فاروق میر. جی فاروق میر. آپ گلگت بلتستان سے آپ کا جو قافلہ ہے, کتنی گاڑیاں, اس میں کتنی تعداد سے لوگ یہاں پہ میاں نواز شریف صاحب کا وزیر اعظم کا استقبال کرنے آئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی گلگت بلتستان کے 10 اضلاع ہیں. آپ گلگت بلتستان کو اس طرح دیکھیں کہ اگر ایک طرف کراچی ہے تو ایک طرف گلگت بلتستان ہے. پاکستان کا ایک کونا کراچی ہے, ایک کونا گلگت بلتستان ہے. مسلم لیگ نون گلگت بلتستان کے تقریباً 300 سے 400 گاڑیوں میں ہزاروں کی تعداد میں پاکستان مسلم لیگ نون کے ورکر 2200 کلومیٹر کا راستہ طے کر کے 2 دن سفر کر کے آج قائد مسلم لیگ نون محمد نواز شریف کے ویلکم کے لیے آج اس اسٹیج کا حصہ ہے. وہ اس لیے حصہ ہے کہ مسلم لیگ نون گلگت بلتستان اور گلگت بلتستان کے عوام سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کی 70 سال کی تاریخ میں جس شخص نے وہاں کی تعمیر و ترقی اور خوشحالی میں کردار ادا کیا ہے وہ قائد مسلم لیگ نون محمد نواز شریف ہے. انہوں نے اپنے دور حکومت کے اندر گلگت بلتستان میں میگا منصوبوں کا جال بچھا دیا. گلگت بلتستان کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے, تعلیم, صحت, روڈ انفراسٹرکچر, جس میں میاں صاحب نے اربوں روپے کے منصوبے نہ دیے ہوں. یہی وجہ ہے کہ گلگت بلتستان کا ورکر, گلگت بلتستان کے عوام جوش و جذبے کے ساتھ, خلوص کے ساتھ 2200 کلومیٹر کا سفر طے کر کے آج اس مینار پاکستان کے اس جلسے میں اپنے اس قائد کو, محسن گلگت بلتستان کو ویلکم کرنے کے لیے اسٹیج پہ موجود ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ سر میاں نواز شریف جو ہیں وہ پاکستان کے وزیر اعظم بن کے تو اس مہنگائی کو کنٹرول کر پائیں گے؟ میاں محمد نواز شریف کی ایک تاریخ ہے. میاں صاحب ایک ویژن رکھتے ہیں. میاں صاحب نے اپنے تینوں اقتداروں کے اندر مہنگائی کو ڈبل ڈیجٹ سے سنگل ڈیجٹ پہ لے کے آئے. بدقسمتی سے خان صاحب کے اس جاری خان کے اس 3 سال کی حکومت کے اندر یہ جو مہنگائی تھی یہ وہ سنگل ڈیجٹ سے بڑھ کے 200% ہو گئی. آج اگر اس 16 مہینے کے اندر اگر 5% 10% مہنگائی کم کی گئی تو عوام کو محسوس نہیں ہوا. گلگت بلتستان سمیت پوری پاکستان کی عوام سمجھتی ہے کہ میاں محمد نواز شریف نے اپنے تینوں اقتداروں کے اندر ایسے معاشی اصلاحات کیے جس سے معیشت کو استحکام ملا اور پوری قوم کو معیشت کے آگے بڑھنے میں اور اس خطے کی ایک اچھی اور تگڑی معیشت ہونے کے آثار نظر آئے. میاں نواز شریف کا سب سے بڑا جرم ہی رہی رہا ہے کہ انہوں نے پاکستان میں مہنگائی کم کی, انہوں نے پاکستان کی معیشت کو سہارا دیا,
انہوں نے پاکستان کے عوام کو بہتر مستقبل کے استعارے دیے. یہی وجہ تھی کہ میاں صاحب کے 3 دفعہ اقتدار کو جو ہے نا زبردستی نکالا گیا. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی. جی سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی اللہ کا شکر ہے. کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ میں سیالکوٹ سے سابق ممبر صوبائی اسمبلی ہوں مسلم لیگ نون سے. سیالکوٹ سے جی. تو سر آپ کا جو قافلہ آپ کی قیادت جو یہاں پہ پہنچی ہے اس میں کتنی گاڑیاں اور کتنے بندے یہاں پہ میاں صاحب کے استقبال میں آئے ہیں؟ میرے بھائی انہوں نے جو ہمیں پارٹی کی طرف سے ہدایت تھی وہ 500 بندوں کی تھی، لیکن الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کم از کم 1500 لوگ آئے ہیں. وہ مکمل طور پہ ٹرانسپورٹ کے ساتھ آئے ہیں. وہ پارک کر کے ہمارے چیئرمین صاحبان، ہمارے سارے ورکر ساتھی ہمارے یہاں پہ موجود ہیں. یہ میاں محمد نواز شریف کی محبت میں آئے ہیں. اچھا سر مجھے یہ بتائیں کہ میاں نواز شریف سابقہ وزیر اعظم پاکستان تشریف لے ہیں، کچھ ہی دیر میں وہ یہاں پہ خطاب کریں گے اور یہاں پہ بہت گرما گرمی ہے، جوش و خروش ہے. نون لیگ کے جو جیالے ہیں ان کا بہت جوش و خروش ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ سابقہ وزیر اعظم پاکستان کے وزیر اعظم دوبارہ اگر بنتے ہیں تو وہ مہنگائی کو کنٹرول کر پائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کا ٹریک ریکارڈ یہی ہے کہ وہ جہاں سے ان سے حکومت چھینی جاتی ہے وہاں سے شروع کر کے پہلے انہوں نے ایٹمی دھماکے کیے، اس کے بعد انہوں نے معاشی دھماکے کیے. اب انشاءاللہ عزیز پاکستان کو استحکام دلائیں گے. اس حالات سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے واحد میرا قائد میاں نواز شریف ہے جو اس ملک کو اس جنجال سے نکال سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں نکال سکتا. سر مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی، پٹرول کی قیمتیں اور یہ جو بجلی کے بل اتنے، یہ کون سی ایسی حکومت تھی جس کی وجہ سے یہ سب کچھ یہ غریبوں کے اوپر نازل ہوا؟ میرے بھائی ایک شخص آیا تھا جس نے یہ بتایا تھا کہ ملک ترقی کرے گا، مرغیاں ہوں گی، انڈے ہوں گے، کٹے ہوں گے. نہ مرغیاں ہوئیں، نہ انڈے ہوئے، نہ کٹے ہوئے. وہ خود تو جیل میں چلا گیا لیکن اس ملک کو برباد کر گیا. میں آپ لوگوں کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے، ہمارے بھائیوں نے، دوستوں نے گمراہ ہو کے اس وقت اس کے وعدوں پہ کہ میں 50 لاکھ گھر بناؤں گا، میں اتنی نوکریاں دوں گا، وہ سب کا سب فراڈ تھا. اور یہ فراڈ اس نے 4.25 سال میں ثابت کیا کہ میں ایک فراڈیا اور نوسر باز آدمی ہوں. میں انشاءاللہ عزیز اپنے قائد پہ پہلے بھی اعتماد تھا، پوری پاکستان کی عوام کو اعتماد تھا، کیونکہ جو ہی پاکستان نے اللہ کے فضل و کرم سے جو ہی پاکستان پہ مشکل وقت آیا، میرا قائد میاں نواز شریف آ کے اس ملک کو اس مصیبت سے اسی نے نکالا. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. بہت شکریہ جی آپ کا، بہت مہربانی. کیا نام ہے جناب کا؟ نام محمد عاطف خان. عاطف بھائی کہاں سے آئے ہیں آپ؟ UC 41 مکھن پورہ سے. مکھن پورہ سے UC 41 سے. جی جی. آپ کے چیئرمین کون ہیں؟ ہمارے چیئرمین مناج الدین بھٹی صاحب ہیں. اچھا تو حاجی صاحب کی قیادت میں یہاں پہ آپ آئے ہیں میاں نواز شریف کا استقبال کرنے. وہ کتنی گاڑیاں آپ کی آئی ہیں، کتنے بندوں کی قیادت آپ کی ریلی یہاں پہ اسٹیڈیم میں آئی ہے؟ ہماری ریلی تقریباً کوئی 2-3 ہزار بندوں کی ریلی آئی ہے. 200-250 گاڑیاں ہیں، 7 لیڈیز بھی ہیں. تو پورے لوگ جوش و خروش کے ساتھ آئے ہیں میاں محمد نواز شریف کا استقبال کرنے کے لیے، کیونکہ میاں صاحب ہمارے دل کی جان ہے. میاں صاحب کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے اور ہمارے چیئرمین صاحب کی خصوصی کاوش کے ساتھ ہم یہاں پر حاضر ہوئے ہیں.